اسمہ جال مسیح اسمہ حضرت المرزا غلام احمد القادیانی علیہ السلام المسیح المہدی۔ تو اللہ تعالیٰ دور دراز علاقوں میں اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت ظاہر کر رہے ہوں، اور حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں جن کے ذریعے سے اس وقت کلمے کی حقیقت دنیا پہ واضح ہو رہی ہے۔ نہیں تو آج کل کے علماء جو ہیں انہوں نے تو اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ پھر الجزائر کے ایک دوست عبداللہ فاتح صاحب مشنہ اسائے اس سوال جواب کی مجلس میں شامل ہوئے۔ خود مجلس کے اختتام پر انہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب خطبہ الہامیہ اور الہدیٰ مطالعہ کے لیے دی گئیں۔ مطالعہ کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ یہ تحریر کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ایک کپڑے کو سر پر پگڑی کی طرح لپیٹا اور کہا کہ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک شخص کو خواب میں دیکھا جس کا چہرہ انتہائی پر نور تھا، اور اس نے اپنا سر پر اس طرح سے کپڑا باندھا ہوا تھا۔ تب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی، مگر یہ نہ بتایا گیا کہ یہ کون ہے۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور پھر بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔ پھر فن لینڈ کے ایک عرب تھے، وہاں انہوں نے 3 سال قبل کہتے ہیں میرے والد بزرگوار فوت ہوئے۔ ان کی وفات سے چند ماہ بعد میں نے درج ذیل خواب دیکھا کہ میرے والد قبر میں سوئے پڑے ہیں۔ یہ قبر اٹھتی ہے اور اس کے اندر سے ایک اور بزرگ نہایت باوقار پر نور جبہ پہنے ہوئے نکلتے ہیں۔ ان کی ریش مبارک سیاہ ہے، چہرہ نہایت منور اور خیر و برکت کا عکاس ہے۔ ان کے سینے پر نام بھی لکھا تھا جو میں صحیح طرح یاد نہ رکھ سکا۔ یہ بزرگ قبر سے نکلتے ہیں اور میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر کے دوسری جانب لے جا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور والد کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کے خواب کے 6 ماہ بعد کہتے ہیں میں ڈش کا چینل ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک MTA آ گیا، اور اس میں خلیفۃ مسیح رابع اور حلمی صاحب تھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد خلیفہ مسیح رابع نے ایک بزرگ کی تصویر نکال کے کہتے ہیں اپنے پروگرام میں دکھائی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تھی۔ تو کہتے ہیں جو تصویر میں نے دیکھی تو میں پہچان گیا کہ جس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ وہی تھے۔ ایک سینیگال کے ایک احمدی، انہوں نے خواب میں آسمان پر 2 بزرگوں کی تصویر دیکھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کون سی ہے۔ یہ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ ایک تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کی۔ پھر ایک تصویر غائب ہو جاتی ہے اور دوسری بالکل قریب آ جاتی ہے۔ یہ قریب آنے والی شکل کہتی ہے کہ امام مہدی میں ہوں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد عمر باز صاحب جو سینیگال کے تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ چنانچہ جو مبلغ لکھتے ہیں وہاں کہ جب ہمارا وفد تبلیغ کے دوران ان کے پاس پہنچا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر اسے دکھائی تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی تصویر تھی جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ شام کے ایک دوست احمدیت سے تعارف جب ان کا ہوا تو تحقیق شروع کی۔ ابتدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی تمام عربی کتب پڑھ لیں اور بہت فائدہ اٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے کلام نے مجھ پر جادو کا سا اثر کیا۔ اس کے بعد میں نے استخارہ کیا تو ایک دفعہ یہ آیت سنائی دی، عبدن من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جبکہ دوسری طرف مجھے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے اور اپنی جناب سے خاص علم عطا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری دفعہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے صرف مرزا غلام احمد ہی سفینہ نجات ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی بیوی سے استخارہ کرنے کو کہا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اسے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد اس زمانے کا مجدد ہے، لیکن اس واضح خواب کے باوجود اس کو اطمینان نہیں ہوا اور بیعت نہیں کی۔ تو کہتے ہیں میں دل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا قائل ہو گیا تھا، لیکن اعلان اس لیے نہیں کیا تاکہ اپنے حلقہ احباب کو خود سوچنے کا موقع دوں تا وہ میرے پیچھے بلا سوچے سمجھے نہ چل پڑیں۔ دوسرے یہ کہ میں چاہتا تھا کہ جماعت کے مخالفین کی کچھ کتب پڑھ لوں۔ بالآخر جولائی 2009 میں اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بیعت کر لی۔ آئیوری کوسٹ کے گاؤں شنالا کہ بیما صاحب نے لوگوں کے سامنے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں عرصہ 20 سال قبل خاکسار سخت بیماری میں مبتلا ہوا، مرگی کے دورے پڑنے لگے، ہر ممکن علاج کیا، ذرہ بھی افاقہ نہ ہوا۔ شہر کے ایک عامل نے کچھ تعویذ گنڈے دیتے ہوئے کہا کہ ان کو کمر سے باندھ لو، یہی تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ انہی ایام میں کشف کی حالت میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، اسے اتار ڈالو۔ تو میرے دل میں بہت زور سے احساس پیدا ہوا کہ یہ بزرگ امام مہدی ہیں۔ تو میں نے کمر سے باندھے تعویذ گنڈے اتار ڈالے۔ اسی روز خدا تعالیٰ نے مجھے شفا سے نواز دیا۔ اس دن سے آج تک مجھے کبھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ میں تو اسی روز سے امام مہدی کو قبول کر کے ان کی تلاش میں تھا۔ آپ لوگ آئے اور امام مہدی کی باتیں کی ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ امام مہدی مل گئے ہیں۔ تو یہ پھر ان کو ہمارے مبلغ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خلفاء کی تصاویر دکھائیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے فوراً کہا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں ملے تھے، اور تعویذ گنڈے سے منع کیا تھا۔ تو یہ سب خرافات جو ہیں آج کل کے مولویوں نے، پیروں فقیروں نے شروع کی ہوئی ہیں کمائی کے لیے، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، تبھی تو آپ کا نام مہدی بھی رکھا گیا۔ پھر ابوظہبی شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس قدر کتابیں مجھے مہیا ہو سکیں ان کے مطالعے سے، نیز MTA کے پروگرام الحوار المباشر کی باقاعدگی سے دیکھنے سے مجھے جماعتی عقائد پر اطلاع ہوئی۔ شروع میں تو جہالت اور گزشتہ خیالات کی وجہ سے میں نے فوری منفی رد عمل ظاہر کیا، لیکن جب قرآنی آیات و احادیث اور خدائی سنت کا بغور مطالعہ کیا تو میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ اب میرے سامنے 2 راستے ہو گئے، یا تو میں مسلسل حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان سے نزول کا انتظار کیے جاؤں، اور اس سے قبل دجال کا انتظار جس کی بعض ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کو زیبا ہیں، جیسے احیاء موتا وغیرہ، اور پھر جن بھوتوں کے قصے اور قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کے عقیدے سے چمٹا رہوں، یا پھر حضرت احمد علیہ السلام کو مسیح موعود اور امام مہدی مانوں جنہوں نے اسلام کو خرافات سے پاک فرمایا ہے اور اسلام کے حسین چہرے کو نکھار کر پیش فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی فرمایا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے خدا تعالیٰ سے مدد چاہی اور بہت دعا کی کہ میری رہنمائی فرمائے اور حق اور اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے جماعت احمدیہ اور حضرت احمد علیہ السلام کی طرف ایک دلی میلان محسوس کیا۔ میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار سنے تو میرا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، اور میں نے زور سے کہا کہ ایسے شعر کوئی مفتری نہیں کہہ سکتا۔ ایک مفتری کے سینے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک اجمی کا اتنا قوی اور فصیح و بلیغ عربی زبان کا استعمال کرنا بغیر خدائی تائید کے ناممکن ہے۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے سامان پیدا فرمایا۔ یہ بھی شام سے حریری صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک سادہ انسان ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی وسائل ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ میں نے بہت سی خوابیں دیکھی ہیں کہ میری روح قبض کی جا رہی ہے۔ آخری خواب میں میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرطوس شہر میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے گھر کے ایک ہی کمرے میں تشریف فرما ہیں، جس کا اصل میں ایک ہی دروازہ ہے، لیکن مجھے خواب میں اس کے 2 دروازے نظر آئے، ایک مغرب کی طرف اور دوسرا قبلے کی طرف۔ میرے والد صاحب اس دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ میں نے سلام عرض کیا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے دل میں داخل ہوا اور اطمینان قلب نصیب ہوا۔ میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں موجود ہیں۔ احمدیت قبول کرنے کے بارے میں نے استخارہ کے بعد، جس میں میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے خدا، میں ایک سادہ ان پڑھ انسان ہوں، مجھے حق دکھا، تو خدا تعالیٰ نے میرے عمل مجھے دکھائے جو اچھے نہیں تھے، کیونکہ میں نماز کا بھی پابند نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ قبرستان میں دیکھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور انہوں نے میری گردن پر ٹھوکر ماری ہے، جس سے میری گردن پر ایک مہر کا نشان پڑ گیا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے